إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. محترم حاضرین نگاہ، سب سے پہلے میں آپ تمام لوگوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو، ہماری طاعات کو قبول فرمائے، ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، اور یہ ایام ہمیں بار بار نصیب ہوتے رہے. ہماری زندگیوں میں عید کی خوشیاں بار بار آتی رہیں. یہ عید الاضحیٰ ہے. عید الاضحیٰ کی نماز سے بھی ہم فارغ ہوئے ہیں. یہ نماز سے فراغت کے بعد ابھی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم ترین سنت کو زندہ کرنے والے ہیں. جانوروں کی گلوں پر، ان کے حلق پر چھریاں چلانے والے ہیں، اور یہ صرف اور صرف اس وجہ سے اس سنت کو یاد کرنے کے لیے جو نمونہ پیش کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آج چونکہ اللہ رب العالمین نے خوش ہو کر کے کہا تھا ہم اس کو رہتی دنیا میں جو بھی آپ کے بعد آنے والے ہیں ان تمام میں سنت کو زندہ کرنے والے ہیں. یہ یاد ہو تازہ کرتے رہیں گے، اس سنت کو لوگ زندہ کرتے رہیں گے قیامت تک. جب تک لوگ آتے رہیں گے، جب تک لوگ اس دنیا میں موجود رہیں گے، تب تک لوگ اللہ رب العالمین کے اس فرمان پر جو اس نبی نے عظیم ترین کامیابی کے ساتھ جو آزمائش میں کھڑے اترے تھے، جنہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی تھی، ان کی سنت کو مسلمان زندہ کرتے رہیں گے، مسلمان اس نمونے کو یاد کرتے رہیں گے. یہ جو قربانیاں ہم پیش کرتے ہیں، ان قربانیوں میں ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے، ہمارے اندر وہی کردار ہونا چاہیے، ہمارے اندر وہی جذبہ پیدا ہونا چاہیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر وہ جذبہ تھا. جو جذبہ اس جذبے کے تحت انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا تھا اللہ رب العالمین کی مرضی، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے، اللہ رب العالمین کو راضی خوش کرنے کے لیے جس جذبے کے تحت انہوں نے قربانیاں پیش کی تھی، آج ضرورت ہے کہ ہم بھی اسی جذبے کے تحت قربانیاں پیش کریں. یہ نہیں کسی گوشت خوری کا ایک موسم ہے اور ہم نے جانور ذبح کیے، گوشت کھا لیے، یہ مقصد نہیں ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. کہ اللہ رب العالمین کو تمہاری قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے ہیں، اس کا خون نہیں پہنچتا ہے. اگر کوئی پہنچنے والا ہے تو تمہارے دلوں کا حال پہنچنے والا ہے. تمہارے دلوں نے اللہ کی مشیت کی ہے، تمہارے اندر قربانی کرتے ہوئے کتنا جذبہ پیدا ہوا، کتنا کتنا اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کرنے کا جذبہ پیدا ہوا. فداکاری کا جذبہ اللہ رب العالمین دیکھتا ہے کہ آپ کتنے فداکار ہیں، آپ کے اندر کس قدر فداکاری کا جذبہ پایا جاتا ہے، یہ اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا سب اللہ رب العالمین کی ہے. یعنی ہم اللہ رب العالمین
مرضی کے لیے ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہی اپنی زندگیاں ہم گزارتے ہیں اور اسی کی خواہش کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو لگاتے ہیں۔ جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے اعمال انجام دیتے ہیں اور کسی کی مرضی یا اپنی مرضی شامل نہیں ہوتی ہے، اس میں نفس کو کچلنا پڑتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے نفس کو کچلا تھا، نفس کو کچل کر کے شیطان بہلا رہا تھا، شیطان بہلا رہا تھا کہ آپ اس عمل کو نہ انجام دیں، لیکن نہیں، شیطان نے بھاگ کھایا، آپ نے شیطان کو ہرا دیا۔ یہی جذبہ ہمارے اندر پہلے پیدا ہونا چاہیے کہ ہم شیطان کو ہرائیں۔ اگر کوئی عمل ہم کرنا چاہتے ہیں، شیطان آئے گا، شیطان ہمیں بہلائے گا، شیطان ہمیں بھجلائے گا، شیطان ہمیں دھمکیاں دے گا، لیکن نہیں، ہمیں اس کی دھمکیوں سے، ہمیں اس کے بہلانے سے، ہمیں اس کے پھسلانے سے رکنا نہیں ہے۔ جو بھی عمل، جو بھی نیک عمل ہم کر رہے ہیں، اس نیک عمل کو ہم اللہ کے لیے کریں، اللہ کے لیے، اللہ کی مرضی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیں، لیکن جانیے اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہوگا۔ ہمارے اوپر جو آزمائشیں ہیں، اللہ رب العالمین ان آزمائشوں میں ہمیں کامیاب کرے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنے بھی آزمائشیں، جتنی بھی آزمائشیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہوئی، جتنی آزمائشوں میں اللہ رب العالمین نے انہیں مبتلا کیا اور وہ کامیاب ہوئے، اسی طرح سے ہمیں بھی ان کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمارے اندر وہی جذبہ پیدا ہونا چاہیے جو حضرت ابراہیم کے اندر جذبہ تھا۔ حضرت ابراہیم نے اللہ رب العالمین کو راضی خوش کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب یہ دونوں مطیع و فرما بردار ہو گئے، جب ان دونوں نے اللہ رب العالمین خود کو تسلیم کر دیا، باپ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا، بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا، تو اللہ رب العالمین کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اللہ رب العالمین کسی کو ہلاک کرے، کسی کو برباد کرے، یہ تو صرف جذبہ دیکھنا چاہتا تھا۔ آج بھی وہی مقصد ہے، جذبہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، کہ اللہ رب العالمین آپ کی صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے کہ آپ کتنے خوبصورت ہیں، آپ کے مال کو نہیں دیکھتا ہے کہ آپ کے اندر کتنی مالداری ہے، کتنا مال آپ کے پاس موجود ہے، اس سے اللہ کا مطلب نہیں ہے۔ اللہ جو دیکھتا ہے وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، کہ اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کے حال کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ اعمال کتنے اچھے ہیں، ہمارے اور آپ کے اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ رب العالمین ہم سے راضی خوش ہو جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قربانیوں کے اندر اخلاص پیدا کریں۔ اگر اخلاص نہیں ہے کہ سمجھ لیجیے کہ ہماری قربانی ایک توڑی کی ہو جائے گی، کتنا بڑا بھی بکرا ہم ذبح کر دیں، کتنا بڑا بھی جانور ہم قربان کر دیں، لیکن اگر ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے، اللہیت نہیں ہے، فداکاری کا جذبہ نہیں ہے، تو یقین جانیے وہ ہماری قربانی ہو جائے گی۔ اگر اس میں موجود ہے یا اور کوئی معاملہ ہے تو پھر ہمیں اپنے قربانیوں کی خیر کرنی چاہیے، ہماری قربانیاں قربان نہیں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آدم کے دو بیٹوں کا قصہ بیان کیا اور اس میں ہے کہ ایک بھائی کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، تو جس کی قبول نہیں ہوئی تھی اس نے کہا میں تمہیں ضرور بضرور قبول کر دوں گا، تو اس نے کہا اللہ رب العالمین کسی بھی عمل کو، کسی بھی عبادت کو، کسی بھی قربانی کو صرف متقیوں سے قبول کرتا ہے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جو اللہ رب العالمین کے خوف سے لرزنے والے ہوتے ہیں، جو راتوں کو اٹھ کر کے روتے ہیں، جو تنہائیوں میں ہو کر کے اللہ رب العالمین سے معافیاں مانگتے ہیں، ایسے لوگوں کی قربانیاں اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے، ایسے لوگوں کے عمل کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کریں، اللہیت پیدا کریں، نفس کو کچلنے کی کوشش کریں، نفس کو کچل دیں، نفس اور خواہشات چاہے کہ برائی کرے، برائی پر اتار
باندھتا ہے لیکن اس کو بچھاڑنا ہے. اگر ہم بچھاڑنے گئے, اگر ہم نے اپنے نفس کو کچل دیا تو یقین جانیے ہم کامیاب ہو جائیں گے, ہم کامیاب ہو جائیں گے, ہم اس دنیا میں رسول شروع ہوں گے اور آخرت میں رسول شروع ہو جائیں گے. اللہ کے اس حبیب نے, اس خلیل نے اپنی پوری زندگی کی طرح آزمائش میں گزاری لیکن کبھی پریشان نہیں ہوئی, کبھی معافی کا شکن نہیں, پریشانی کا احساس نہیں ہونے دیا, اس کو ہنستے کھیلتے چھیلتے رہے اللہ رب العالمین کو راضی خوش کرنے کے لیے. ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم آزمائشوں کا شکار ہیں, ان آزمائشوں میں اللہ سے دعا کریں, آزمائشوں میں اللہ سے دعا کریں اور ان آزمائشوں سے نکلنے کی کوشش کریں. یقیناً اللہ رب العالمین آزمائشوں سے نکالے گا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ہمارے سامنے نمونہ ہے. ہم ایک کر کے اس سے عبرت حاصل کریں اور اپنی ماں اور بہنوں سے آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام ان کی سیرت الکردار کو اپنائیے, حضرت امہات المومنین کے کردار کو اپنائیے, ان کے کارناموں کو آپ دیکھیے, ان کے اعمال کو آپ دیکھیے اور انہیں کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی کوشش کیجیے. آج بہت ساری خرابیاں ہمارے سماج و معاشرے میں کر رہی ہیں. میں صرف ایک بات میں کہوں گا, اس سیدہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے حوالے سے جب حضرت ابراہیم کی قیامت گرا میدان میں چھوڑا تھا, وہاں نہ کوئی کتا تھا, نہ کوئی سبزہ تھا, نہ پینے کی کوئی چیز تھی, نہ کھانے کی کوئی چیز تھی, نہ کوئی سہارا تھا, نہ اور کوئی چیز تھی, خود تھی اور چھوٹا سا شیشار بچہ تھا. اس موقع پر جب حضرت ابراہیم انہیں چھوڑ کر کے بڑے طرح جا رہے تھے تو پوچھا, کہاں چلے جناب, میرے آقا میرے سردار آپ کہاں چلے؟ نہیں بھی جواب دے رہے تھے تو کہتی کیا اللہ کا حکم ہے؟ اس موقع پر اس بندی نے کہا تھا کہ اگر اللہ کا حکم ہے, اللہ کے حکم سے آپ ہمیں چھوڑے جا رہے ہیں تب اللہ ہم کو ظاہر و برباد نہیں کرے گا. میری ماں بہنوں, اللہ پر توکل و بھروسہ اس عورت سے آپ سیکھیے, اس موحدہ عورت سے آپ سیکھیے اور ان کو نمونہ بنائیے. آج ہماری زندگیوں میں کوئی پریشانی آتی ہے, فلاں بابا کو مزار پر, فلاں بابا کو مزار پر. آج یہ افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے معاشرات سے, ہماری مسئلے سے, سلفی بستیوں سے, اہل حدیثوں کی بستیوں سے گاڑیاں بھر بھر کر کے باباؤں کے مزاروں پر جاتی ہیں اور وہاں جا کر کے دعاؤں کا اہتمام کرایا جاتا ہے, دعائیں کرائی جاتی ہیں. یہ افسوسناک معاملہ ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ سمجھ لیجیے کہ اگر آپ نے اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے کا در پر لیا تو اللہ کو بھی آپ کی پرواہ نہیں ہوگی. اللہ نے بھی آپ کو چھوڑ دیا, اللہ بھی آپ کو چھوڑ دے گا. اس لیے میری آپ کی گزارش ہے, میں اپنے بزرگوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ, ہم اور آپ اس پر نکیل کسیں اور اس قسم کی واقعات اور خرابی, اس قسم کی واقعات اور خرابی والی چیزوں کو دیکھ کر کے فوراً اس پر نکیل کسیں, اس پر پابندی لگائیں, سختی کے ساتھ ایسی چیزوں سے منع کریں اور اپنے عقیدے کی حفاظت کی فکر کریں, اپنے بچوں کے عقیدے کی حفاظت کی فکر کریں, اپنے خواتین کی حفاظت کی فکر کریں. جس طرح سے حضرت ابراہیم نے اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر کی تھی, جس طرح سے انہوں نے اپنے خواتین اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے عقیدے کی فکر کی تھی, ایسے ہی ہمیں اور آپ کو بھی اپنے بیٹوں کے عقیدے کی فکر کرنی چاہیے. جس طرح سے اس باپ نے اپنے بیٹے کی تربیت کی تھی, اسی طرح سے ہمیں اپنے بیٹوں کی تربیت کرنی چاہیے, اسی طرح سے ہمیں اپنی بیویوں کی تربیت کرنی چاہیے. اگر ہمیں پریشانی آ جائے تو پریشانیوں میں وہ کوئی دوسرے کا در اور سہارے ہاتھ تلاش کریں, صرف اس کو اللہ رب العالمین پر توکل و بھروسہ رکھیں. اللہ رب العالمین ہمیں انشاءاللہ اس آزمائش سے نکالے گا. اللہ رب العالمین صرف اور صرف میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ عید کا موقع ہے, عید الاضحیٰ کا موقع ہے, اس میں قربانیاں کی جاتی ہیں اور
ان قربانیوں میں ہمارے اندر اگر اخلاص نہیں رہا ہو، جذبہ نہیں رہا تو پھر قربانیاں ہماری تو کوڑی ہو جائیں گی۔ اس لیے اگر نیتوں میں ہمارے کھوٹ ہے، دکھلاوا ہے، تو ہمیں اور آپ کو اس کی اصلاح کر لینی چاہیے اور اپنی قربانیوں کو صرف اللہ رب العالمین کے لیے خالص کر لینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو درست کر دے، اللہ رب العالمین ہماری حالت کو درست کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرمائے، اس کے گنگا جمنی تہذیب کو قائم و دائم کر دے، اللہ رب العالمین اس کے امن کو توڑنا چاہتے ہیں، اے اللہ تو ان کی اصلاح کر دے، اے اللہ تو ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، ان کی مصیبتوں سے تو انہیں چھٹکارا دے دے، اے اللہ انہیں آزمائشوں میں کامیاب کر دے، اے اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ سعودی عرب کی حفاظت فرما، اے اللہ بلاد حرمین کی حفاظت فرما، اے اللہ تو خانہ کعبہ کی حفاظت فرما، اے اللہ تو مساجد اکرام کی حفاظت فرما، جو اس وقت میرے دل پر حاصل ہیں، جو اس وقت میرے دل پر تیرے گھر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے ہیں، حج بیت اللہ کے تشریف لے گئے ہیں، اے اللہ تو ان کو امن و امان اور سکون کے ساتھ ان کے وطن واپس لوٹا دے، اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو حفاظت فرما، اے اللہ تو ہمیں جو بیمار ہیں، اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور کر دے، اے اللہ ہمارے والدین کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے والدین اگر باحیات ہیں تو اے اللہ تو انہیں صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما، اے اللہ اگر ہمارے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ تو ان پر ایسے ہی رحم کر جیسے انہوں نے بچپنے میں ہمارے اوپر رحم کیا تھا، اے اللہ تو ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرما دے، اے اللہ ہمارے بزرگوں کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے بزرگ اس بیچ میں جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو چکے ہیں، اے اللہ ہم تمام لوگوں کی مغفرت فرما، اے اللہ تو ہماری اصلاح کر دے، اے اللہ تو ہمیں دین کا خادم بنا دے، اے اللہ تو ہم تمام لوگوں کو اپنے دین کا سپاہی بنا، اے اللہ تو ہمارے اندر وہی جذبہ پیدا کر دے جو ابراہیم کی قربانی کا جذبہ تھا، اے اللہ تو ہماری خواتین کی حفاظت فرما، اے اللہ تو ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری خواتین کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ تو ہمارے بچوں کی، اے اللہ تو ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، اے اللہ تو ہمارے نوجوان نسل کی حفاظت فرما، انہیں ہر قسم کی برائیوں، ہر قسم کی واقعات و خرافات سے محفوظ و معمول رہے، اے اللہ تو ہم تمام لوگوں کو حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ملک میں گنگا جمنی تہذیب کی طرح سے قائم کی اسی طرح سے قائم رکھ، اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے لوگ بھی اس دنیا میں بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو قرضدار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قرض کو ان قرض کی ادائیگی کا انتظام کر دے، اے اللہ ہم تمام لوگوں کی قربانیوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری طاعات کو قبول فرما لے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله ولله الحمد. تکبیرات کا احترام کرتے ہیں، شام تک تکبیرات کا احترام کریں اور اسی طرح سے راستے سے آئے اور آپ کا وضو کر کے جائیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ